میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جہاں ہر شخص آسانی کے ساتھ اپنی فیملی کو مینٹین کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی نوکری مل جاتی ہے، بینیفٹ مل جاتی ہے، ماں باپ سپورٹ کرتے ہیں، وہاں بھی 24-25 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بھی اب تو کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ ریڈی یٹ۔ تو جب اس کلچر کو دیکھیں گے ہمارے زمانے کے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ 9 سال کی عمر میں ایک لڑکی شادی کیسے کر سکتی ہے۔ تو پہلا جواب تو اس کا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں یہ ہوا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم ڈیفنس موڈ میں نہیں جاتے، جیسے کہ بعض اپولوجیٹک لوگ جاتے ہیں، وہ تاریخی روایت کو لیتے ہیں اور بخاری شریف کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے اور بخاری شریف کی روایت میں غلطی ہے۔ تاریخی روایت، ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ گھبرا جاتے ہیں سو کالڈ اسکالرز، علماء نہیں گھبراتے، علماء کہتے ہیں کہ بھئی اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور 9 سال کی عمر میں رخصت ہوئی تھی۔ اور آگے پھر دوسرا سوال کہ 9 سال کی لڑکی کی رخصتی ہو جائے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کی عمر 50 سے زیادہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی جھجک نہیں ہے اقرار کرنے میں، اس لیے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہے کہ جس میں کوشچن مارک ہو۔ وہ ہمیں کوشچن مارک اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں ایسی چیز دیکھی نہیں ہے۔ جب کوئی چیز دیکھی ہوئی نہ ہو تو ہمیں کوشچن مارک ہوگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جہاں کہیں کسی کا نکاح کرا دیا جائے، ایک لڑکے کا نکاح لڑکی سے، لڑکی کا نکاح لڑکے سے کرا دیا جائے، اور مجھے اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ صحیح نہیں ہوا، بھئی کیوں صحیح نہیں ہوا؟ تو کہ میچ نہیں ہے، اور پھر ان کو 8-9 سال ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے، اور 8-9 سال کی زندگی دنیا کو یہ بتلائے کہ جتنے ہیپی میرڈ کپل یہ دو ہیں، ایسا تو ان سے پہلے کوئی کپل نہیں آیا ہے اور ایسا ان کے بعد کوئی کپل نہیں آیا ہے، تو پھر آپ کے اشکال دور ہو جانے چاہیے کہ نہیں کہ بھئی ہمارا خیال غلط تھا، ہم نے سوچا کہ یہ غلط جگہ پر شادی ہو گئی ہے، لیکن یار بہت اچھا ہوا۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود کی روایتوں سے اور دوسرے صحابہ کی روایتوں سے، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ملتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس محبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سرتاج کے ساتھ رہی، شاید ہی کوئی عورت اتنی خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہو۔ ایک بات میرے بھائیوں ذہن میں بٹھا لو، خاص طور پہ میرے جو نوجوان ساتھی، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، شریعت مطہرہ کے معاملے میں، شریعت مطہرہ کے کسی بھی قانون کے معاملے میں، مارکیٹ میں کوئی بھی اعتراض آئے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو فوراً یہ کہنے کا کہ آمنا وصدقنا، یہ میری سمجھ کا قصور ہے، میری فہم کا قصور ہے۔ اگر میں کسی اچھے عالم کے پاس جاؤں گا تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ اس آبجیکشن کو انٹرٹین مت کریے، پہلے آمنا وصدقنا کہو اور اس کے بعد پھر تسلی تشفی نہ ہو تو کسی اچھے عالم کے پاس جائیے، یا تو وہ آپ کو سمجھائے گا یا وہ کسی ایسے شخص کی طرف آپ کو رجوع کرنے کا مشورہ دے گا جو آپ کو سمجھا سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے دین اسلام کی تکمیل کرنے کے لیے، تو جب سے آپ کو نبوت ملی اس وقت سے لے کر جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت تک آپ کی زندگی میں چھوٹے بڑے جتنے بھی واقعات وجود پذیر ہوئے ان میں سے ہر واقعہ تکمیل اسلام کے لیے تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی تکمیل اسلام کے لیے تھا، اور جب یہ واقعہ تکمیل اسلام کے لیے تھا تو اگر عقل میں بات نہیں آتی ہے تو آپ اسے معجزاتی طور پر سمجھ لیجئے کہ وہ 9 سال کی عمر میں 18-20 سال کی عمر کی عورت جتنی میچورڈ ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو بنا دیا تھا۔
مانتے ہیں کہ نہیں معراج کو؟ تو جب معراج کو مان لیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی ایک معجزہ سمجھ کر مان لیجیے کہ 9 سال کی عمر کی بچی کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے نکاح میں پہنچایا اور پہنچنے سے پہلے ہی اسے پوری میچورٹی دے دی. اور یہ صرف کسی طرح اپنے آپ کو منانے کی سمجھانے کی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیثیں بتلاتی ہیں. حدیثیں تو 2 اشکالات بڑے بڑے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی عمر 9 سال کی تھی تو میں نے بتا دیا کہ 9 سال کی ہے تو اس میں کیا بات ہے. اگر کوئی لڑکی 7 سال کی ہو، 6 سال کی ہو، 5 سال کی ہو، مگر اس کے اندر وہ بالغ ہو چکی ہو نمبر 1، اور نمبر 2 میچورٹی پوری آ گئی ہو، تو کیا اشکال ہے. اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ دوسری طرف 50 سے زیادہ عمر جوڑ نہیں ہے دونوں کا. تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ وہ جو 50 سال کی عمر سے اوپر کے صاحب تھے نا، وہ ایسے تھے کہ تاریخ میں ایسا کوئی 18 سال کا جوان نہیں آیا ہوگا جو ان کی 50 سال کی عمر میں مقابلہ کر سکے. عمر کو دیکھ کر آپ انہیں بوڑھا سمجھ رہے ہیں. تو جب وہ 60 ایئرز کے ہو گئے تھے تو 60 ایئرز کی عمر میں بھی ہمارے زمانے کا یا کسی اور زمانے کا 18 سال کا نوجوان لکس میں، خوبصورتی میں، قوت میں، طاقت میں، ذہانت میں، ہوشیاری میں، کسی چیز میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چشم موسیٰ اور ہے، چشم محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلی اور ہے. ان میں اور عام انسانوں میں نہیں، ان میں اور پیغمبروں میں فرق ہے. چشم موسیٰ اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ اور ہے، طور پر تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے، اور یہ آنکھ اور ہے، اللہ کو دیکھا. چشم موسیٰ اور ہے، چشم محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلی اور ہے. گل کو کیا نسبت بھلا اس گلے لال رنگ سے. بڑے بڑے خوبصورت پھول جو ہے وہ ان کے چہرے کے سامنے شرمندہ نظر آتے ہیں. خجلت سے آب آب ہیں نسرین و یاسمین. نسرین یاسمین پھول ہیں، کہتے ہیں شرم سے پانی پانی ہے وہ ان کے چہرے کے سامنے. خجلت سے آب آب ہیں نسرین و یاسمین، کیا منہ دکھائے جا کے اس گلے تر کے سامنے. چشم موسیٰ اور ہے، چشم محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلی اور ہے. گل کو کیا نسبت بھلا اس گلے لال رنگ سے، اس کی خوشبو اور ہے، اس کی خوشبو اور ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ فرماتے ہیں کہ انتقال سے پہلے پہلے سر اور داڑھی وغیرہ کے سارے بالوں کو جب دیکھا گیا تو تقریباً 20 بال سفید ہوئے تھے. کل ملا کر کے جس کے 20 بال سفید ہوئے ہوں اس کی جوانی کتنی تر و تازہ ہوگی. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور اپنے مسلمان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپولوجیٹک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس وہ جوڑا جو ہے بہت اچھا جوڑا تھا، بہت کامیاب جوڑا تھا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہوس ہی ہوتی کہ کنواری لڑکیوں سے شادی کرے تو مشرکین مکہ نے تو سب کچھ آفر کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کی جو لڑکی، جتنی لڑکیاں چاہے آپ ہمیں فرما دیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. لیکن نہیں، 25 سال کی عمر میں نکاح کیا تو ایک 40 سال کی عورت سے، اور ان کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ پیشکش نہیں فرمائی تھی. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مشورہ دیا کہ عائشہ بھی ہے اور سودا بھی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو دیکھو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عائشہ پہ نہیں ٹکی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ دینے والا مرد نہیں، عورت ہے، اور عورت اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتی ہے. تو عورت اگر یہ کہہ رہی ہے، عورت، کہ عائشہ سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اور سودا سے بھی ہو سکتا ہے، سودا کی عمر زیادہ ہے، عائشہ کی عمر کم ہے، تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں تھی.
ورنہ حضرت خولہ کہہ کر پیغام لے کر کے کیوں آتی؟ حضور کے سامنے ایسی بدیہی البطلان بات لے کر کے کیسے آتی؟ اور جب یہ پیغام حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی عمرہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں فرمائی. صدیق نے یہ فرمایا کہ یہ تو تمہاری بھتیجی ہے، بھتیجی کا چچا کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، شرعی اعتبار سے میری بھتیجی نہیں ہے، ہم دونوں تو بھائی بھائی دوستی کی وجہ سے ہیں، دوسری قرابت کی وجہ سے ہے. تو صدیق کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. بس بھائی اس موضوع سے اب ہٹ کر دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر آتے ہیں، مگر ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، اس کے بعد 12 سال نکاح میں رہی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. تو 9 سال تک ازدواجی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی. ان کو جب کوئی اشکال نہیں ہوا تو تمہیں پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ جتنی بھی عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں ساری کی ساری یا تو مطلقہ تھی یا متوفی عنہا زوجہا تھی، بیوہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے ملتی جلتی تھی تقریباً سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-7 سال کے اندر تقریباً ہر ایک رخصت ہو گئی. عمر میں تفاوت حضرت خدیجہ کا تھا، وہ 15 سال بڑی تھی، اور حضرت عائشہ کا تھا، یہ تقریباً 40 سال چھوٹی تھی. تو حضرت عائشہ کا نکاح اسلام کی تکمیل کے لیے تھا. تو عورتوں کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل بھی کچھ ہوتے ہیں، معاشرت کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو تاکہ حضور کے انتقال کے بعد وہ زندہ رہے، اور زندہ رہ کر انہوں نے جو کچھ اخذ کیا ہے وہ امت تک پہنچائے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 جنریشنز نے فائدہ اٹھایا. باقی ساری ازواج مطہرات تو ایک ایک کر کے چلی گئی جلدی، تو دن میں کمی رہ جاتی اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو.